ہمارے خیبر پختونخوا کے صوبائی اسمبلی میں ایک بل لایا گیا. اس بل کا نام تھا سیکیورٹی بل. پورا عنوان اس کا تھا سیکیورٹی آف ولنریبل اینڈ سینسٹیو اسٹیبلشمنٹ. خیبر پختونخوا کے جو غیر محفوظ، خطرناک اور حساس مقامات ہیں ان کی حفاظت. مقصد یہ تھا کہ چونکہ ہمارے پاس فورس کم ہے، پولیس FC وغیرہ کم ہے، حالات خراب ہے، اس لیے جس جگہ کے ہم نشاندہی کریں گے کہ یہ خطرناک ہے، یہ پلازا، یہ مارکیٹ، یہ تعلیمی ادارہ، یہ پرائیویٹ ہسپتال، تو ہم اس کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کریں گے، بلکہ اس کے مالک کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ وہاں پر سیکیورٹی پرووائڈ کرے. ہم نے کہا ٹھیک، ویسی سیکیورٹی تو ذمہ داری ہے ریاست کی، لیکن حالات چونکہ اس طرح ہے تو ٹھیک ہے، ہم آپ کو سپورٹ دیں گے. لیکن وہاں پر لکھا تھا کہ یہ جو جانچ پڑتال ہے کہ کون سا جگہ خطرناک ہے اور کون سا نہیں، یہ تو ہر ضلعی سطح پر ایک سیکیورٹی ایڈوائزری کمیٹی ہوگا، جس میں DPO بھی ہوگا، انٹیلیجنس آفیسر بھی ہوگا، اسسٹنٹ کمشنر بھی ہوگا. وہ جانچ پڑتال کریں گے کون سی جگہ وہ خطرناک ہے. لیکن ایک جگہ کو تو ہم ابھی سے ڈکلیئر کرتے ہیں کہ وہ پورے خیبر پختونخوا میں بہت خطرناک ہے. تو آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ میرے خیال میں انہوں نے لکھا ہوگا کہ کوئی MQM کا دفتر جہاں بھی ہے وہ خطرناک ہوگا. یہ نہیں لکھا تھا کہ جتنے بھی ریلیجس پلیسز ہے، مساجد ہے، مدارس ہے، تبلیغی مراکز ہے اور خانقاہ ہے، دیز آر موسٹ سینسٹیو. یہ اس صوبے کے خطرناک ترین مقامات ہیں. ہم اس وقت تک کسی بھی مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے جس وقت تک اس محلے کے لوگوں نے اس مسجد کے اندر CCTV کیمرہ نہیں لگایا ہو، اس مسجد کے چھت پر مورچہ نہیں بنایا ہو، اس مسجد کے دیواروں پر خاردار تار نہیں لگایا ہو، اس مسجد کے دروازے پر واک تھرو گیٹ نہیں لگایا ہو. ایک پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ جس کا 15,000 روپے تنخواہ یہ اہل محلہ پے کرے گا. یہ لاکھوں کے سیکیورٹی انتظامات جب تک کسی مسجد میں محلے کی طرف سے نہ ہو اس وقت تک ہم کسی بھی مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے. NOC نہیں دیں گے. اس طرح تبلیغی مرکز میں شب جمعہ کی اجازت نہیں دیں گے. اسی طرح مدرسے میں بچوں کو اکٹھا کرنے کا ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. خانقاہ میں اللہ اللہ کرنے والوں کو اکٹھا ہونے کا ہم اجازت نہیں دیں گے. تو میں نے اس کے خلاف ترمیم جمع کی کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ مذہبی مقامات سارے کے سارے خطرناک ہے، یہ آپ نے غلط لکھا ہے. اس کی سیکیورٹی آپ لوگوں کے ذمہ ڈالتے ہیں. یہ تو پروفیٹیبل اور منافع بخش تجارتی ادارے تو نہیں. آپ کسی پلازے کے اوپر سیکیورٹی کے ذمہ دار کی سیکیورٹی کے اخراجات ڈالتے ہیں تو پلازا والے اپنے دکانوں کے وہ جو اس کے جو ماہانہ کرائے ہوتے ہیں اس کو بڑھائیں گے. لیکن مسجد والے کیا کریں گے؟ امام صاحب کیا کریں گے؟ اہل محلہ کیا کریں گے؟ کس سے وہ پیسے لیں گے؟ یہ تجارتی ادارے توڑے ہیں. اور پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ اگر صوبہ بھر کے 4.5 لاکھ مساجد میں جو جامع مسجد ہے 4.5 لاکھ تک اس میں یہ انتظامات کی گئی، تو پھر آپ مجھے یہ سمجھائے ذرا کہ باہر دنیا کو، غیر مسلم دنیا کو جو نقشہ اور جو چہرہ چلا جائے گا ہماری مساجد کا کہ جس کے اوپر مورچہ ہو، جس کے دیواروں پہ خاردار تار ہو، جس کے اندر CCTV کیمرہ ہو، جس کے باہر مسلح سیکیورٹی گارڈ پہرہ دار کڑا ہو، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی فوجی چاونیا ہے یا مسلمانوں کی امن، مسلمانوں کی محبت، ان کی وحدت اور ان کی عبادت کے لیے کوئی مقامات ہے. ظاہر بات ہے آپ جو نقشہ کھنچوانا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں یہ نقشہ ٹھیک نہیں چلایا جائے گا. اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ 4.5 لاکھ پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ جب آپ رکھیں گے ان کے ہاتھ میں کتنے بندوق تھمائیں گے؟ 4.5 لاکھ. میں نے کہا کس سے معاہدہ کیا ہے؟ وہ پرانے والے بندوق ہمارے گلے پڑ گئے ہیں، اب نئے بندوق آپ نے ہمیں دینا ہے. تو پھر 4.5 لاکھ بندوق بردار فورس، یہ کوئی ریگولر فورس نہیں، گورنمنٹ فورس نہیں، ان کا کوئی جونیئر نہیں، ان کا کوئی سینئر نہیں. ہر پیرادار اپنی جگہ پر وہ با اختیار ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ہو، ادھر اہل تشیع کا امام بارگاہ ہے، اس پر شیعہ سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہے، ادھر اہل سنت کا ان کی مسجد ہے،
اس پر سنی سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے خونریزی بڑھے گی، اس سے امن نہیں آئے گا، اس سے مزید خونریزی شروع ہوگی؟ لہٰذا یہ جو آپ کا تصور ہے یہ انتہائی غلط تصور ہے۔ اور پھر میں نے ان کو یہ بھی سمجھایا کہ آج تک خیبر پختونخوا میں حالات اتنے حساس نہیں جتنے حالات انڈیا کے احمد آباد اور گجرات جیسے علاقوں میں ہے۔ وہاں پر ان لوگوں نے، غیر مسلموں نے ہمارے مسلمانوں کی بستیاں وہ جلا دی اور پورے کا پورا گاؤں انہوں نے آگ میں جلا کر راکھ بنا دیا ان کو۔ لیکن آج تک انڈین گورنمنٹ نے بھی وہاں کے مسلمانوں کو یہ شرط نہیں لگایا ہے کہ چونکہ آپ کے ارد گرد حالات حساس ہے آپ اس وقت تک باجماعت نماز نہیں پڑھ سکیں گے جس وقت تک آپ نے باہر کوئی مسلح سیکیورٹی گارڈ کوئی پہرہ دار نہیں کھڑا کیا ہو۔ جب وہ غیر مسلم حکومت ہمارے مذہبی عبادت گاہوں کو ان کی سیکیورٹی سے جان نہیں چھڑاتی تو آپ تو مسلمان حکومت ہے، اور آپ کا قائد عمران خان صاحب تو کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو جب وہ اللہ کی عبادت کا دعویٰ کرتا ہے اور عبادت خانے کو سیکیورٹی کے نام پر تالا لگواتا ہے تو کیا وہ عبادت کے لیے مندر جائے گا؟ کہاں پر جائے گا؟ ایاک نعبد کا پھر کیا مطلب؟ عبادت میں اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، مندر میں کروں گا، گردوارہ میں کروں گا، کلیسا میں کروں گا، چرچ میں کروں گا؟ عبادت خانے کو تو تم نے تالا لگا دیا سیکیورٹی کے نام پر۔ اور پھر میں نے ان کو کہا کہ یہ ہمارے لوگ غریب ہیں، یہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، جو جس محلہ والے کے پاس یہ پیسے نہیں ہوں گے آپ بہانہ بنائیں گے سیکیورٹی کا، ان کی مسجد کو تالا لگائیں گے، اس تبلیغی مرکز کو تالا لگائیں گے، اس مدرسے اور خانقاہ کو آپ تالا لگائیں گے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا، پرویز خٹک صاحب نے جی ہاں مجبوری ہے، ہم کیا کریں؟ میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ مفتی صاحب ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں لیکن اگر یہاں پر کچھ ہوا تو پھر آپ ذمہ دار ہوں گے۔ میں نے کہا جب تک آپ وزیر اعلیٰ ہے آپ سیکیورٹی کے ذمہ دار ہے، اور اگر آپ حکومت چھوڑ کے مجھے حوالہ کریں گے تو پھر فضل غفور ذمہ دار ہوگا۔ لیکن بابا یہ بات نہیں چلے گی، یہ بہت بڑے پاک لوگوں کی دھرتی ہے، یہاں پر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور یہاں پر مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ گزرے ہیں۔ میں نے ان کو کہا یہاں پر ہمارے بہت بڑے بڑے بزرگوں کی ان کی خون پڑی ہے، میں کس کس کا نام لوں؟ شیخ الحدیث مولانا نصیب خان رحمہ اللہ، مولانا عبید اللہ چترالی شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شیخ الحدیث حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے کہا یہ اس طرح آسانی سے آپ نہیں کر پائیں گے، اور اگر آپ نے اپنی اکثریت کے بل بوتے پر یہ قانون پاس کیا تو اسمبلی کا یہ در و دیوار گواہ رہے پرویز خٹک صاحب کہ خیبر پختونخوا کے گلی گلی اور چوک چوک پہ آپ کے خلاف نعرے لگیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ 22 دسمبر 2014 کو 16 دسمبر کو آرمی پبلک سکول والا واقعہ رونما ہوا، 22 دسمبر کو ان لوگوں نے قصداً آمدن اسی بل پر سلیکٹ کمیٹی کا اجلاس بلایا، ہم اندر بیٹھے تھے، میں نے اپنا موقف دہرایا۔ ہمارا جو آئی جی خیبر پختونخوا ہے اس نے کہا کہ مفتی صاحب وی آر ایگری ود یو، ہم آپ کے ساتھ متفق ہے، آپ کا جو موقف ہے وہ درست ہے، ہمارا جو موقف ہے وہ غلط ہے، اور ہم آج سے خطرناک مقامات کی فہرست سے خیبر پختونخوا کے تمام مساجد، مدارس اور تبلیغی مراکز کا نام نکالتے ہیں۔ 5 جنوری 2015 کو وہ بل میرے پاس پڑا بھی ہے، یہ جو میں جو کچھ کہتا ہوں اس کا ڈاکومنٹری پروف میرے پاس پڑا ہے۔ تو 5 جنوری 2015 کو وہ بل اسمبلی سے پاس ہوا، لیکن آج الحمدللہ خیبر پختونخوا میں اگر مساجد کھلے ہیں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے، یہ جمعیت علماء اسلام کی مرہون منت ہے۔ اگر وہاں پر مدارس کھلے ہیں، اگر وہاں پر خانقاہ کھلے ہیں، اگر وہاں پر تبلیغی مراکز کھلے ہیں، یہ جمعیت علماء اسلام کی مرہون منت ہے۔ اگر جمعیت علماء نہ ہوتی اسمبلی میں آج سیکیورٹی کے نام پر اس کو تالا لگا دیا ہوتا، اور آج یہ ہمارے جو ادارے جس کو ہم کھلے دیکھ رہے ہیں یہ آج اس طرح نہ ہوتے۔ الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کی یہ کاوشیں ہیں اور یہ خدمتیں ہیں اسمبلی فلور پر۔